الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قابل صد احترام، ہم نے گزشتہ لیکچر میں عربک پارٹس آف سپیچ دیکھے تھے جو اسم، فعل اور حرف کی تقسیم میں تھے۔ آج الحمدللہ اس 8ویں لیکچر کے بعد ہم نے جو پارٹس آف سپیچ دیکھے تھے، یعنی کلمہ، ورڈ کی ہم نے 3 اقسام دیکھی تھیں: اسم، فعل اور حرف، یعنی ناؤن اور ورب اور پارٹیکل۔ اس تقسیم کو اگر ہم قرآن مجید میں سے ڈھونڈیں تو تھوڑا سا ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں برڈ آئی ویو کر کے کہ یہ قرآن مجید میں کیسے ہیں۔ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ ڈسپلے ہو رہی ہے، جو پہلی سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کی، اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، مقدمہ ہے اور ایک پریفیس ہے جو پورے قرآن کے مضامین کی جھلک ہمیں اپنی صرف 7 آیات میں دکھا رہی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ یہیں تک اگر دیکھیں تو اس کے اندر الحمد گرین ہے، یہ یقیناً ناؤن ہے، اور للہ میں جو لام ہے یہ بلیو ہے، تو یہ ہمارے بلیو کلر جو ہیں یہ حرف کے ہیں، اور جو ہمارے لال کلر ہیں وہ فعل کے ہیں، اور جو ہمارے گرین ہیں وہ اسم کے ہیں۔ ہم نے ایک کلر کا اضافہ کیا ہے تھوڑا سا، اور وہ اسی کیٹیگری میں ہے کیونکہ وہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر، جس کی جمع ضمائر ہے، جس کو ہم انگلش لینگویج میں پرو ناؤن کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں تقریباً 10,000 دفعہ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے ایک الگ کلر دے دیا کہ قرآن مجید کے ہم نے چونکہ الفاظ دیکھے تھے 80,000، تو 80,000 میں 10,000 جو ہیں وہ صرف ہمارے ضمیر یعنی ضمائر اور پرو ناؤن ہیں۔ تو ان کو ہم نے دوستوں کی مشاورت سے پرپل کلر دیا ہے، تو پرپل کلر بھی جہاں آئے گا آپ نے اس کو اسم کی ایک قسم ہی سمجھنا ہے۔ اس کے بعد اب اگر سورہ فاتحہ کو ہم تھوڑا سا کھولنا شروع کریں کلر کے اعتبار سے، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے تو ذرا آپ اس کو دیکھیے گا۔ اگر پہلی آیت مبارکہ ہم دیکھیں سورہ فاتحہ کی تو الحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں الحمد جو ہے، آپ نے دیکھا پہلے کہ گرین کلر میں ہے، تو یہ بھی ناؤن ہے۔ للہ بلیو کلر کا تھا، تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ لیٹر ہے یعنی پارٹیکل ہے، اور اللہ گرین ہے تو یہ بھی ناؤن ہے۔ رب گرین ہے، یہ بھی ناؤن ہے۔ عالمین گرین ہے، یہ بھی ناؤن ہے۔ آپ دیکھیں آگے، الرحمن الرحیم، اگر ملا کے پڑھیں گے تو الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد والی آیت میں ہے مالک یوم الدین۔ اب یہ سارے گرین ہیں، یہ الرحمن بھی دیکھیں تو ناؤن، الرحیم گرین، یہ بھی ناؤن، مالک گرین، یہ بھی ناؤن، یوم گرین، یہ بھی ناؤن، الدین گرین ہے تو یہ بھی ناؤن ہے۔ یہ سارے کے سارے ہمیں ان 3 آیات میں ہمیں صرف اور صرف ایک لیٹر نظر آیا، یعنی پارٹیکل، چھوٹی سی چھوٹی اکائی۔ باقی آپ کو پوری ان 3 آیات میں سارے کے سارے گرین ناؤن نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ترجمہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اگر سمجھنا ہو تو پھر ان کی کیٹیگرائزیشن ہمیں کرنا پڑے گی کہ یہ کون سے ناؤن ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں اور کس کیفیت میں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ الحمد جو ہے یہ سمپل ناؤن ہے، اور اللہ جو ہے یہ ناؤن ہے لیکن یہ پراپر ناؤن ہے۔ رب جو ہے یہ بھی سمپل ناؤن ہے، عالمین بھی سمپل ناؤن ہے، الرحمن بھی آپ کو ناؤن نظر آ رہا ہے، الرحیم بھی ناؤن ہے، لیکن
جو الرحمن اور الرحیم ناؤن ہے یہ الحمدو یا اللہ کی طرح ناؤن نہیں ہے، کیونکہ الحمدو سمپل ناؤن ہے اور اللہ جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے، جیسے کسی جگہ چیز کا نام ہے۔ تو الرحمن بھی ناؤن ہے لیکن ہم اس کو اپنی زبان میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں، جس کو آپ اس میں صفت کہتے ہیں۔ تو الرحمن بھی ایڈجیکٹو ہے اور جو الرحیم ہے یہ بھی ایڈجیکٹو ہے۔ تو اس کے بعد آپ آ جائیں، مالک بھی ناؤن ہی نظر آ رہا ہے ہمیں، لیکن مالک جو ہے یہ اس کیٹیگری میں ہے کہ جس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا لفظ جو کام کرنے والا ہو وہ اسی وزن پر ہی آتا ہے، جیسے مالک ہے، خالق ہے، فاعل ہے، تو یہ اس کی الگ کیٹیگری ہے۔ یہ سبجیکٹ ہے، یہ نومینل ہے، یعنی یہ کام کرنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یوم ہے یہ بھی آپ دیکھیں ناؤن ہے، لیکن یہ ناؤن اس کیٹیگری کا نہیں ہے جس کیٹیگری کے یہ ہیں۔ تو یوم ہمارے پاس ناؤن ہے لیکن یہ ایز اے ایڈورب استعمال ہوا ہے، یہ ظرف ہے اور ظرف زمان ہے، اور یہ اس کا معنی جو ہے وہ ڈے ہے۔ ڈے ہو، نائٹ ہو، کوئی ٹائم ہو تو وہ ایڈورب ہیں، کیونکہ انہوں نے فعل کے معنی میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو الدین جو ہے یہ بھی ناؤن ہے۔ اب ہمارے سامنے ان آیات میں ناؤن سارے ہیں لیکن کیٹیگریز کیا آئیں؟ الحمدللہ پہلی کیٹیگری، اللہ دوسری کیٹیگری، اور رب العالمین مضاف مضاف الیہ ہو کے تیسری کیٹیگری، الرحمن اور الرحیم ایڈجیکٹو ہیں دونوں، یہ ہمارے پاس چوتھی کیٹیگری ہے، مالک ایک الگ کیٹیگری ہے پانچویں، اور یوم جو ہے یہ بھی ناؤن ہے، یہ ہمارے پاس چھٹی کیٹیگری ہے۔ یعنی اگر ناؤن کے اوپر ہم نے عبور حاصل کرنا ہے ترجمہ قرآن سمجھنے کے لیے تو پھر ہمیں یہ ساری کیٹیگریز ناؤن کی سمجھنا پڑیں گی۔ اب قرآن مجید میں اس ناؤن کی قسم میں ہمارے پاس ہزاروں الفاظ ہیں، اس ناؤن پراپر کی شکل میں ہمارے پاس تقریباً ہزاروں تو نہیں سینکڑوں ہمارے پاس الفاظ ہیں جو پراپر ناؤن ہیں۔ اس کیٹیگری میں بھی ہمارے پاس ہزاروں الفاظ ہیں، اور جو ایڈجیکٹیوز قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں، ہم سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن آفٹر ریپیٹیشن جو ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں دونوں ایڈجیکٹیوز، کسی بھی شکل میں ایڈجیکٹیو ہو۔ ہمارے پاس جو سبجیکٹ کیس ہے کسی بھی چیز کا، یہ بھی ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس سبجیکٹیو کیس ہے چیزوں کا۔ اور جو ظروف ہیں ہمارے پاس ایڈوربز ہیں، ظرف زمان مکان، اس کے اوپر ایک الگ ہم کریں گے، تو یہ بھی سارے کا سارا جو ہے یہ ناؤن ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 6 کیٹیگریز ہیں اس کی۔ آپ اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھیں اسی سورہ فاتحہ میں ہی، مالک یوم الدین کے بعد آپ کو نظر آئے گا ایاک نعبد۔ اب ہم نعبد کو تو نہیں چھیڑتے کیونکہ یہ ورب ہے، اور ورب کی طرف ابھی ہم نہیں جائیں گے جب تک ہمارے ناؤن کی پوری کیٹیگری واضح نہیں ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں سورہ فاتحہ میں آپ کو یہ جو ہے وہ پرپل کلر میں نظر آئے گا، تو یہ پرپل کلر بھی ناؤن کا ہی ہے، ان کو ہم جو ہے وہ پرو ناؤن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ناؤن ہے، لیکن یہ ناؤن کی جگہ پر استعمال ہونے والا اس میں ضمیر ہے جس کو ہم پرو ناؤن کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس آ گئی ہے 7ویں کیٹیگری صرف اور صرف سورہ فاتحہ کی۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں اسماء کے اوپر چند چیزیں ڈیپلی دیکھنا پڑیں گی تاکہ ہم چیزوں کو سمجھ لیں۔ تو یہ جو اسم ہے سمپل، یہ جن جن چیزوں کو ریپریزینٹ کرتا ہے وہ آپ اگر عربی کے اوپر اپلائی کریں قرآن مجید کا سمجھنا ہمارے لیے نہایت آسان ہو جائے گا۔ ذرا اسی چیز کو دیکھیے گا تو الحمد بھی ناؤن ہے اور اللہ بھی ناؤن ہے، لام پارٹیکل ہے۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اور ہر زبان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناؤن مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ پراپر ناؤن ہوتے ہیں اور کچھ سمپل ناؤن ہوتے ہیں۔ یہ جو الحمدو ہے یہ ہمارے پاس سمپل ناؤن ہے، اور اپنے سائنز اور اپنی نشانیوں کے اعتبار سے یہ ناؤن ہے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں عربی میں؟ پہلے ذرا سمپل جو ناؤن ہے اس کی نشانیاں آپ دیکھیں۔ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آ جائے وہ ناؤن ہوگا۔ آپ پورے قرآن میں ہر وہ لفظ، وہ خواہ ہمارے قرآن میں گرین ہو کلر میں یا کسی اور سمپل قرآن میں ہو، جس لفظ کے اوپر بھی الف لام آ جائے گا آپ نے کہنا ہے کہ یہ ناؤن ہے اور سمپل ناؤن ہے، اپنے سائنس کے اعتبار سے ناؤن ہے۔ ابھی ہم آگے نہیں بڑھ رہے، ہم دوسری نشانی دیکھتے ہیں اسم کی۔ ہر وہ لفظ کہ جس کے شروع میں الف لام آیا تھا، ہر وہ لفظ جس کے آخر میں تنوین آ جائے، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں، وہ بھی ہمارے پاس ناؤن ہے۔ آپ اسی طرح سورہ فاتحہ کو دیکھتے جائیں، آپ آگے جا کے جو ہے وہ سورہ بقرہ میں دیکھ لیں تو ہر وہ لفظ جس کے آخر میں 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش آ جائیں اس کو آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ ناؤن ہے۔
تو یہ دو ہمارے پاس نشانیاں آ گئیں ناؤن کی. اب ان میں سے الحمدوں میں الف لام والی نشانی پائی جا رہی ہے کہ یہ ناؤن ہے. اس کے بعد آپ تیسری نشانی دیکھیں تو تیسری نشانی ہے کسی بھی لفظ کے شروع میں جو ہے وہ پریپوزیشن آ جائے، یعنی حروف جارہ میں سے کوئی آ جائے. حروف جارہ جو ہیں وہ ٹوٹل 17 ہیں. ان کو ہم حروف کی باس میں پڑھیں گے جو ہم پارٹیکل کے کلر میں دیکھیں گے. حروف جارہ تعداد میں 17 ہیں. ان میں سے ایک لفظ ہے من. یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے، 3200 سے زیادہ. تو اسی میں آپ دیکھیں گے کہ من ربہم سورہ بقرہ کے اندر تو یہ من آ گیا. اس سے پہلے تو جس سے پہلے حروف جارہ آ جائیں پراپوزیشن وہ ناؤن ہی کنسیڈر ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآنک عربک پراپوزیشن کسی فعل سے پہلے آتی ہوں. تو 3 نشانیاں ہمارے پاس ناؤن کی آ گئیں. آپ اگر چوتھی نشانی دیکھیں تو وہ تھوڑی مشکل ہے. اس کو ہم مضاف کہتے ہیں کہ نسبت ہو جاتی ہے جس کے اردو ترجمے میں کا کے کی آ جائے. جیسے ہم نے دیکھا رب العالمین، تو عالمین کا رب، جہانوں کا رب، تو ترجمے میں کا کے کی آ گیا تو یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ جو بن سکے وہ بھی اسم ہوتا ہے. تو یہ تیسری اس کی چوتھی نشانی ہے جو مضاف ہو سکے. اس کو میں مشکل نہیں بنانا چاہتا کہ ہماری ٹرمز کیا ہیں عربک کی، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ ہمارے سارے جو ہیں وہ اسما ہیں. اس کے علاوہ سمپل ناؤن وہ بھی ہوتا ہے جس کے آخر میں نسبت کی کوئی چیز آ جائے. جیسے لاہور میں رہنے والا لاہوری کہلائے، پاکستان میں رہنے والا پاکستانی کہلائے، تو یہ ناؤن ہوگا. اس کے لیے ہم کہتے ہیں جس کے آخر میں یا نسبت آ جائے، جیسے مکیون اور مدنیون. نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کے لیے یہ دونوں الفاظ ہیں ان کی نسبت کے لیے. اور جو مذکر اور مؤنث بن سکے وہ بھی ناؤن ہوتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز مذکر مؤنث ہو اور وہ فعل ہو. مذکر مؤنث ہونا یہ ناؤن کی اسپیسیفیکیشن میں سے ہے، افعال اور ان چیزوں کی اسپیسیفیکیشن میں سے نہیں ہے. تو مؤنث کی جو علامات ہیں وہ عربی میں 3 ہیں، جس کے آخر میں گول تا آ جائے. جیسی سورہ فاتحہ کے آخر میں جو ہے وہ گول تا ہے، تو یہ ویسے وحدت کی تا ہے. ہم اس کو مؤنث اگر نہ کہیں، ہم سورہ بقرہ میں چلے جائیں تو لفظ ہے بقرہ، اس کے آخر میں تا ہے تو یہ مؤنث ہے. اس کے علاوہ جس کے آخر میں کھڑی زبر آ جائے، درمیان میں نہیں آخر میں، جیسے عربی کا ایک لفظ ہے جیسے ہے بشرا، تو یہ بھی جو ہے یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں کھڑی زبر آ گیا ہے. اور ایک وہ لفظ جس کے آخر میں مد آ جائے تو وہ بھی جو ہے یہ مؤنث کنسیڈر ہوگا قرآن مجید میں. جیسے لفظ ہے حمراء، یعنی ایک ایسی عورت کہ جو سرخ رنگ والی ہو اس کو ہم حمراء کہتے ہیں. تو یہ گولتا آئے تو بھی مؤنث. پورے قرآن میں جہاں کوئی لفظ آئے جس کے آخر میں تا ہو وہ مؤنث ہوگا. پورے قرآن میں جہاں بھی کھڑی زبر آ جائے آخر میں وہ بھی مؤنث، اور وہ جس کے آخر میں الف ممدودہ آ جائے یہ بھی مؤنث، لیکن آخر میں آئے یہ ناؤن کی کیٹیگریز ہوں گے کیونکہ یہ تینوں مؤنث کی علامات ہیں. اور اس کے علاوہ اگلی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ جو جوڑا جوڑا چیزیں قرآن مجید میں آئیں گی وہ بھی مؤنث ہی ہوں گی. جیسے زمین ہے، اس کے مقابلے میں آسمان ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مؤنث اسماء ہیں کیونکہ ان کے اندر تانیث پائی جاتی ہے. اور اللہ نے جو ہمارے اعضاء جوڑا جوڑا بنائے ہیں، جیسے 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 کان ہیں، تو یہ بھی جو ہیں یہ مؤنث ہیں. 2 انسان کی ٹانگیں ہیں، یہ سب چیزیں قرآن میں مؤنث ہی کہلائیں گی کیونکہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لفظ ڈیول کا معنی دے اپنی نشانیوں کے ساتھ، میں اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے مسلم یا آپ کہہ لیں کافر، یہ قرآن مجید میں جہاں بھی آئیں گے تو اپنی اگر تنوین ہوگی تو ناؤن ہی ہوں گے، لیکن اگر یہ ڈیول کا معنی دیں تو عربی کا قاعدہ ہے کہ اگر 1 سے 2 کا معنی لینا ہو تو پھر ہم اس کے آخر میں الف نون بڑھا دیتے ہیں. جیسے مسلم تھا، اس سے 2 مسلمانوں کا معنی ہم نے لینا ہے تو ہم ان کو کہیں گے مسلمانے. ایک تو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں مسلمان، لیکن وہ اپنی الگ سینس میں جمع ہے. لیکن مسلمانے، کافر ان سے اگر 2 معنی مراد لینے ہیں تو الف نون لگا دے، جیسے کافرانے، 2 کافر. تو یہ بھی گرین ہوں گے اور یہ ناؤن ہوں گے کیونکہ ہم ناؤن کی نشانیوں پہ بات کر رہے ہیں. اور جو چیز جمع بن سکے، تثنیہ کے علاوہ ڈیول کے علاوہ پلورل کا معنی دے، جمع کا معنی دے، وہ بھی ہمارے لیے ناؤن ہوگا کیونکہ واحد تثنیہ جمع ہونا یہ ناؤن کی علامت ہے. ہم اسی مسلم سے ہم بناتے ہیں جمع، تو واو نون لگائیں گے تو
یہ بن جائے گی جمع، جیسے مسلمون سے مسلمون۔ قرآن مجید میں جہاں بھی آپ کو واو نون کا سائن نظر آئے گا، نو اس کے ساتھ وہ نون ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر کافر سے بنائیں واو نون تو وہ یہ بنے گا کافرون۔ یہ قرآن مجید میں تمام کے تمام نون ہوں گے۔ میری اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جو لفظ سنگولر ہو، پلیورل ہو، یا ڈیول کا معنی دیتا ہو، واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، وہ سارے کے سارے آپ کے نون ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کو قرآن مجید میں جو کلر دیا ہے وہ گرین دیا ہے۔ کچھ تھوڑی سی مؤنث کی علامات جو ہیں وہ ان کے بنانے کا طریقہ اور بھی ہے، لیکن ہم اس کو یہاں ذکر نہیں کر رہے تاکہ سننے والا جو ہے وہ مشکل میں نہ پڑے۔ لیکن یہ جو تثنیہ بنانے کا طریقہ ہے یہ ہمارے سامنے سبجیکٹیو کیس میں ہے، جو ہمارے سامنے سبجیکٹ یا نومینیٹیو کیس ہوگا اس کے لیے ہم یہ طریقہ بنائیں گے۔ اگر یہ ایکیوزیٹیو کیس میں چلا جائے گا تو پھر اس کے لیے ہم یا نون لگائیں گے اور وہ مسلمین بن جائے گا، جیسے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمین ہے، اس سے 2 مسلمان مراد ہیں، اس سے زیادہ مسلمان مراد نہیں ہیں۔ تو جمع کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ واحد سے جمع بناتے ہوئے اگر واحد کے سارے حروف برقرار رہیں تو اس کو ہم اپنی زبان میں عربی میں درس نظامی میں صرف و نحو میں جمع سالم کہتے ہیں، اور جس کی بنا ٹوٹ جاتی ہے اس کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں، جیسے رجلون سے رجالون ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے تھیں۔ المفلحون، مصلحون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 اور 11 میں ہیں، ان کی مثال ہے۔ اور مومنین اور کافرین جو ایکیوزیٹیو کیس ہے، یعنی وہاں پر یہ سبجیکٹیو کیس میں نہیں ہے، سبجیکٹیو سینس میں، تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 19 ہے۔ جمع مکسر جیسے رجلون سے رجال ہے، تو تعداد کے اعتبار سے جو ہیں یہ ان کی اقسام ہے۔ تو ہم آج کی آیات میں ہم نے یہاں الحمدوں میں ساری نشانیاں ناؤن کی تھیں، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ جہاں بھی قرآن میں یہ چیزیں آئیں گی آپ ان کو ذرا فالو کرتے رہیے گا۔ اس کے بعد یہ جو للہ میں، اللہ میں شروع میں لام ہے، یہ چونکہ پریپوزیشن ہے ہم اس کو ادھر حروف میں ذکر کریں گے۔ اب یہ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس اللہ، تو اس کو آج ہم فی الحال نہیں دیکھتے، ہم اس کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ قرآن مجید کو جو ہم نے کلر رنگین کا دیا ہے وہ کس کیٹیگری میں ہے۔ جو کیٹیگری آج ہم نے پڑھی ہے، اس کیٹیگری میں قرآن مجید کے سینکڑوں نہیں، میں اپنے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، جو ہم نے پڑھا اور دیکھا ہے کہ یہ ہزاروں الفاظ قرآن مجید میں اس کیٹیگری میں جو بھی آئیں گے وہ ہمارے سامنے سمپل ناؤن ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اللہ کے اوپر بات کریں گے، اور اللہ جس کیٹیگری میں ہوگا ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے تاکہ ہم بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔